بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ایک یہودی چراوے کا واقعہ ہے کہ یہودی چراوے کو جنت کی بشارت کیسے ملی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چراوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ چراوا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا وہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گیا۔ ان سے پوچھا، تمہارا سردار کہاں ہے؟ تو جواب ملا صحابہ کرام کی طرف سے کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہے۔ پہلے تو اس چراوے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجوروں کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا ایک خیمہ تھا۔ خیر، وہ چراوا اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے داخل ہو گیا اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا اور مجھے کیا ملے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گے۔ اس چراوے نے بڑی حیرت سے جواب دیا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کیا؟ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چراوا اور آپ ایک اتنے بڑے بادشاہ اور اتنے بڑے لشکر کے بادشاہ۔ میں ایک معمولی سا چراوا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں۔ میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے۔ ایسے حالات میں مجھے آپ بھلا کیسے گلے لگا سکتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ سرے سے مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ بات سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر کیا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میں ایمان لائے ہو اور ایسے وقت پہ مسلمان ہوئے ہو کہ اس وقت تو نہ تو کسی نماز کا وقت ہے کہ میں تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزہ رکھواؤں۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے اور اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کے چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس چراوے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی ضمانت میں لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر دیں گے۔ چنانچہ وہ چراوا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس بات سے یہ اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چراوا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ
پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چراوے نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور وہ شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے گئے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ اس کے قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم سے کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی پہچانتا ہے اور نہ پہلے کسی نے اس کو یہاں پر دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ، مجھے اس کا دیدار کرواؤ۔ جب آپ نے اس کے پاس قریب جا کر دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو بڑی اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ یہ چراوا ہے اور یہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں نے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیں گے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں، اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے، اور اس کی بدبو خوشبو سے بدل گئی ہے، گویا اس کے جتنے عیب تھے وہ سب عیب ختم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ اس نے اللہ کے دین کو پسند کیا اور بغیر کسی سجدے کیے ہی جنگ میں شامل ہوا، اور وہاں پر اس نے شہادت کا رتبہ پایا۔ تو دوستو، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجئے اگر کچھ عرصہ پہلے اس چراوے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا۔ اس لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے کہ اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، آپ کو ہمارا آج کا واقعہ کیسا لگا؟ اگر آپ کو آج کا واقعہ ہمارا اچھا لگا تو کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور ہمارے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہو سکے۔ تو دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن ضرور پریس کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ تو چلیے ملتے ہیں کسی دوسرے واقعے میں۔